آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. ایک بار پھر اسلام آباد کی جس کو کہ کنٹینر سٹی بنا دیا گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ لاہور کا بھی تقریباً یہی حال ہے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جی تحریک لبیک والے جو ہیں جی ہاں وہ پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں امریکن ایمبیسی کے سامنے، اور وہ جی کس لیے؟ غزہ کے لیے اور اسرائیل کے خلاف یہ پروٹیسٹ جو ہے یہ کرنے کے لیے وہ امریکن ایمبیسی آنا چاہ رہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ امریکن ایمبیسی کے سامنے کیوں پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں کیونکہ اسرائیل کے ساتھ کوئی کسی قسم کے کوئی ٹرمز نہیں ہے، اور ہم نے اپنے پاسپورٹ پہ بھی لکھ رکھا ہے کہ جی آپ تمام دنیا میں جا سکتے ہیں لیکن آپ اسرائیل نہیں جا سکتے. تو ظاہر ہے کہ اب تحریک لبیک والوں کے پاس جو ہے وہ کیا چوائس رہ جاتی ہے. ان کے پاس یہ چوائس تو ہے نہیں کہ وہ اسرائیل کی ایمبیسی کے باہر بیٹھ کر اپنا جو بھی پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، جو تماشا کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکیں. تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ چلو امریکن ایمبیسی چلے جاتے ہیں. تو اب ہوا یہ کہ جی جس طریقے سے یہاں پر ہنگامہ چل رہا ہے، پورا لاہور بلاک ہے، پورا اسلام آباد میں موٹر وے اور ہر طرف سے رکاوٹیں لگائی گئی ہیں. کئی لوگوں کی ابھی تک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جانے گئی ہیں جس میں تحریک لبیک والے بھی شامل ہیں. تو ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر آپ پاکستان کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 8 9 10 سال پہلے کی بھی اگر آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب پاکستان کی اسٹیٹ کے اوپر جو ہے وہ کرٹیسزم کی گئی ہے، جس وقت بھی پاکستان کی پبلک نے پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بات کی ہے یا کرٹیسزم کیا ہے، تب یہ تحریک لبیک والے جو ہیں وہ باہر لائے گئے، اور اس کے بعد یہ اس قسم کے پروٹیسٹ جو ہیں وہ شروع ہوئے. یعنی کہ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جس کے ساتھ تحریک آتی ہے، جیسے کہ تحریک انصاف، تحریک طالبان، تحریک لبیک، یہ تمام کی تمام جو پارٹیز ہوتی ہیں یا جو گروپس ہوتے ہیں وہ جی بنائے گئے ہوتے ہیں پاکستان کی اسٹیٹ کی طرف سے، اور ان کو ٹائم ٹو ٹائم استعمال بھی کیا جاتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت ان سے ایسا لگتا ہے کہ اب ان سے لوگوں کے جو اوپینین ہے وہ نہیں کنٹرول کیے جا رہے، اور سوشل میڈیا ہو چاہے سوشل میڈیا کے باہر لوگ ہیں وہ کرٹیسزم کر رہے ہیں، وہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ ریئر ارتھ منرلز جو ہیں یہ بیچتے ہوئے آپ کیوں نظر آ رہے ہیں، آپ گوادر میں چائنا کو کیوں لائے، اور چائنا کو لانے کے بعد اب امریکہ کو کیوں لایا جا رہا ہے. اور اسی طرح کی کئی باتیں جب کی جا رہی ہیں. مسنگ پرسنز کا ایشو ہے، بلوچستان میں ہنگامہ ہے، KPK میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے آپریشنز چل رہے ہیں اور کس طریقے سے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. جب اس کے اوپر لوگ بات کرتے ہیں، لوگ اپنا اوپینین دیتے ہیں جو کہ آج کے زمانے میں روکا نہیں جا سکتا. ایسے وقت میں اسٹیٹ کے پاس جو آخری کہہ لیجیے ٹرمپ کا کارڈ رہ جاتا ہے، یا جو ان کی پٹاری میں ایک سانپ انہوں نے بٹھا کے رکھا ہے، اس کا نام ہے تحریک لبیک پاکستان. تو اس وقت پٹاری کو کھولا جاتا ہے اور وہ سانپ جو ہے وہ لوگوں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. اس کے بعد ہوتا یہ کہ جی دونوں طرف سے ہنگامہ ہوتا ہے، دونوں طرف سے لڑائی ہوتی ہے. ایک طرف سے فورسز بھی لڑے ہوتے ہیں، دوسری طرف سے تحریک لبیک والے بھی لڑے ہوتے ہیں. ایسے میں 10-15 لوگ ایک سائڈ کے مر جائیں، 10-15 لوگ دوسری سائڈ کے ٹپک جائیں، اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ پبلک جو ہے وہ تھوڑا سا پریشان ہو جاتی ہے. ظاہر ہے آپ روڈ بند کر دیں گے، آفیسز بند کر دیں گے، موبائل انٹرنیٹ بند کر دیں گے، پورے کے پورے شہر کو آپ ایک طرح سے بالکل پیرالائز کر دیں گے، تو لوگوں کو اس سے فرق پڑتا ہے. کسی کے گھر کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو سکتی ہے، کسی بھی طرح کی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، لیکن آپ گھر سے باہر نہیں جا سکتے. تو جب یہ حالات یہ کر دیتے ہیں، اور اسی طرح کے کئی بار ہم نے دیکھا کہ تحریک لبیک والوں کو بھیجا گیا، جو کبھی آپ کو ڈی چوک پہ بیٹھے دکھائی دیے، جو کبھی آپ کو جو ہے فیض آباد چوک پہ دکھائی دیے، اور اس کے بعد کئی ایسی فوٹوز بھی آئیں جس میں پاکستان کے ہی کہہ لیجیے بھائی لوگ جو ہیں وہ ان کو انویلپ دیتے ہوئے بھی دکھائی دیے تحریک لبیک والوں کو. اور کہا یہ گیا کہ جی ان کو اس لیے انویلپ میں پیسے دیے جا رہے تھے تاکہ یہ غریب لوگ ہیں یہ بیچارے اپنے گھر جا سکیں. یعنی یہ انہوں نے کب ڈیسائیڈ کیا کہ یہ غریب لوگ ہیں اور ان کو اس طرح سے پیسہ بھی جو ہے وہ دیا جائے گا. بہرحال اس قسم کی حرکتیں بھی پاکستان میں کی جاتی رہی ہیں، اور اس کے بعد کہتے یہ ہیں کہ جی ہم جو ہیں وہ بالکل اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتے. BLA کو انہوں نے ٹیرر آرگنائزیشن جو ہے وہ ڈکلیئر کر رکھا ہے. TTP بھی جو ہے وہ ٹیرر آرگنائزیشن کہلاتی ہے، لیکن BLA کو یعنی کہ TLP کو کے طور پہ ڈکلیئر نہیں کیا. یہاں تک کہ کراچی جو کہ ایک بزنس سٹی ہے پاکستان کا، وہاں سے جب TLP کے لوگ الیکشن لڑے تو وہ تیسرے نمبر پر آئے. یعنی ان کو اتنے ووٹ پڑے یا ووٹ ڈالے گئے یا کہہ لیجیے مینج کیے گئے، جس سے وہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے طور پر، تیسری بڑی پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ کراچی جیسے شہر سے ان لوگوں کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا گیا یا الیکٹ کیا گیا، جو بھی آپ سمجھنا چاہیں.
تو یہاں پر بھی بات سب یہی کی جا رہی ہے کہ اس وقت یہ جو کچھ چل رہا ہے، جو ہنگامہ ہے لاہور میں، جو ایک مار کاٹ اور پورا شہر جو پیرالائز کر کے رکھ دیا گیا ہے اسلام آباد میں، اس کا ریزن کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جب گورنمنٹ کے اوپر کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، دوسری طرف چائنا بھی ناراض ہے، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ نوبل پیس پرائز نہیں لے سکے، تو یقیناً اس کے اوپر بھی بات کی جا رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آخر پاکستان کی اتھارٹیز کو سوجی کیا کہ ہم نے جا کر اسی ڈونلڈ ٹرمپ کو جو کہ ایران پر اٹیک کر چکا، جو کہ کئی ملکوں میں کئی کنٹریز میں اس وقت لڑائی جھگڑے کا ایک مین کہہ لیجئے کہ رول پلے کر رہا ہے، اس کنٹری کے پریزیڈنٹ کو ہم نے کہہ دیا کہ جی اس کو تو نوبل پیس پرائز جو ہے وہ مل جانا چاہیے، لیکن خیر کیونکہ چائنا ہمارا باس ہے، کیونکہ امریکہ ہمارا باس ہے اور ان دونوں سے ہم پیسہ لیتے ہیں، ان دونوں سے ہم فائدے اٹھاتے ہیں، ان دونوں سے ہم مدد مانگتے ہیں، تو اس لیے ظاہر ہے کہ اگر وہ ہمیں کچھ بھی کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے تو وہ ہمیں جو ہے وہ ماننا ہی پڑتا۔ اب چاہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ انہوں نے شکر کریں گے انہوں نے نوبل پیس پرائز کے لیے کہا تھا، ورنہ اگر کہیں انہوں نے کہا ہوتا کہ جی آسکر ایوارڈ کے لیے آپ بیسٹ ایکٹر ایوارڈ ہمیں نومینیٹ کر دیں تو شاید پاکستان اس سے بھی پیچھے نہ ہٹتا اور کہہ دیتا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ سے اچھی ایکٹنگ تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہاں پر یہ سچویشن چل رہی ہے کہ ہر طرف سے کنٹینر سٹی بنایا جا چکا ہے اور اب ہوگا کیا؟ کئی لوگ یہ سوال کر رہے ہیں اب ہوگا کیا اور کس طریقے سے روکا جائے گا؟ تو جی اب وہی ہوگا جو ہر بار ہوتا آیا ہے، یعنی کہ ایک بار پھر جب تھوڑا سا لوگوں کا دھیان جو ہے، لوگوں کی اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ کرا کے اور لے جائی جائے گی کہ جی یہ دیکھو ٹی ایل پی والے کیا کر رہے ہیں اور یہاں پہ کیا ہنگامہ ہے، اور غزہ کے لیے آئے نہیں، غزہ کے لیے آنے میں اتنی دیر لگا دی انہوں نے، پتہ نہیں کیا کر رہے تھے، مٹر چھیل رہے تھے یا کیا کر رہے تھے، ورنہ تو غزہ کے لیے بہت پہلے ان کو آ جانا چاہیے تھا، لیکن جب غزہ کا ایشو سالو ہونے جا رہا ہے اس وقت یہ آئے ہیں۔ یقیناً اس میں کہیں نہ کہیں ان کو بھیجنے والوں کا ہاتھ تو ہمیں دکھائی دے ہی رہا ہے، ہاتھ کیا پاؤں بھی دکھائی دے رہے ہیں، لیکن بات ساری یہ ہے کہ اس وقت 2-3 دن یہ تماشا چلے گا، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ابھی آج سیٹرڈے ہے، اس کے بعد کل سنڈے، تو منڈے تک جا کر جی یہ حالات جو ہیں یہ قابو میں آئیں گے اور منڈے تک جا کر جو ہے یہ حالات جو ہے ٹھیک کیے جائیں گے۔ ابھی سیٹرڈے سنڈے یہ پارٹی چلتی رہے گی اور اس لیے لوگ پریشان نہ ہوں، جو اپنے گھر میں ہیں وہ اپنے گھروں میں ہی رہیں اور ان لوگوں کو ان کا تماشا روڈ کے اوپر کرنے دیجیے۔ اب ایسے ایسے کر کے جی ایک طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ہیلی کاپٹرز بھی جو ہیں وہ بھی مانیٹر کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ فورسز کو بھی بھیج دیا گیا ہے کہ ٹی ایل پی والوں کو روکا جائے۔ ارے بھائی ٹی ایل پی والے آپ ہی کے اپنے لوگ تو ہیں، آپ ہی انہیں بھیجتے ہیں تو آپ ہی انہیں واپس بھی جانے کو کہہ سکتے ہیں، اس میں اتنی نوٹنکی کی کیا ضرورت ہے؟ اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کی پبلک جو ہے اس میں اب بہت اویئرنیس آ گئی ہے، اب آپ ان کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتے، اب آپ ان کو اس لیول کا جھوٹ جو پہلے بولا جاتا تھا ادھر تک نہیں لے جا سکتے، چاہے لاکھ آپ اپنی ٹیکسٹ بکس میں کچھ بھی لکھ لیجئے، لیکن اب لوگ جو ہے وہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ ساری دنیا کے چینلز دیکھتے ہیں اور لوگوں میں تھوڑی بہت عقل بھی آ ہی گئی ہے۔ آخر پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اتنے بھی ڈھکن نہیں ہیں کہ وہ ساری دنیا کی باتیں سنیں گے، دیکھیں گے اور خود اپنے حالات کو دیکھیں گے اور اس کے بعد بھی انہی باتوں پہ بلیو کریں گے جو اس وقت کی گورنمنٹ یا اس وقت کے لوگ جو کہ اپنی سیٹ سنبھال کے بیٹھے ہیں، فائدے اٹھا رہے ہیں، انہی کی بات کو سنا سمجھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، لوگوں کو معلوم ہے کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، بلوچستان کو کس طرح سے بیچا جا رہا ہے، مسنگ پرسنز کا کیا ایشو ہے، کے پی کے میں کیا کچھ بیچا جا رہا ہے، کے پی کے لوگ کیوں پریشان اور تنگ ہیں، اور اسی طرح سے باقی جو ایشوز پاکستان میں چل رہے ہیں وہ بھی پاکستان کی پبلک کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہے۔ اب ایسے میں پبلک جو ہے وہ چپ تو بیٹھتی نہیں ہے، سوشل میڈیا ہے، اگر آپ بلاگ بھی کرتے ہیں سوشل میڈیا کو ہمارے، تو وہاں پہ لوگ وی پی این لگا کر جو ہے سوشل میڈیا کو دوبارہ سے ایکٹیو کر لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، لکھ بھی لیتے ہیں اور کئی چیزوں کو سمجھ بھی لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے میں جب گورنمنٹ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا یا گورنمنٹ چلانے والوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو پھر وہ ایسے میں لے کر آتے ہیں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک والوں کو۔ ایک طرف ٹی ٹی پی کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ٹیررسٹ ہے، اور دوسری طرف تحریک لبیک والے جو لوگوں کو زندہ جلا دیتے ہیں، سوات میں بھی زندہ جلایا گیا اور کئی جگہ پہ لوگوں کو مارا گیا، ان کے اوپر کوئی طرح کا ایکشن ہوتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دیتا، بلکہ ان کو تو یہ ٹیررسٹ بھی نہیں بولتے، ان کو تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ریلیجن کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، تو بڑے اچھے لوگ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کئی بار یہ فیض آباد چوک جیسے میں نے کہا وہاں یا ڈی چوک پہ بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد جیسے ہی ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اب تمہارا کام ہو گیا چلے جاؤ، تو یہ کوئی پیسے ویسے لے کر چلے جاتے ہیں۔ جب پہلی بار ہم نے دیکھا تھا وہ انویلپ بٹتے ہوئے دیکھے تھے جو کہ ایک فوجی بھائی ہی